جی السلام علیکم۔ شیخ رشید ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ جی ناظرین، میرا یہ خیال ہے کہ بہو بیٹی پر سیاست کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہو بیٹی کی آڑ لے کے ان کے کاروبار، ان کی سیاست، ان کے سماج اور ان کے دیگر جو پبلک ایشوز ہیں اس پر سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے، آپ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے یہ ہے کہ جہاں بہو بیٹی کا ایشو آ جائے تو وہاں پر آپ دیکھیں، اگر بشریٰ بی بی نے اپنی بیٹی جو ہے وہ انہوں نے الفتح اسٹور میں جو ہے وہ بیاہی ہوئی ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی آڑ لے کے آپ الفتح پہ یا ان کے جو مالکان ہیں ان پر اعتراض کریں۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب سے بشریٰ بی بی کی جو بیٹی ہے وہ الفتح میں جو ہے وہ بیاہی گئی ہے، تب سے لے کر اب تک میرا خیال ہے کہ اس بات کو 3-4 سال گزر چکے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں اور اچھے طریقے سے، اور بشریٰ بی بی کی جو بیٹی ہے وہ احسن انداز میں جو ہے وہ بہو کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اسی طرح جو عرفان اقبال شیخ کا بھتیجا ہے وہ بھی احسن طریقے سے۔ اب یہ ہے کہ اس کی شادی کتنی ہے، اس کی کتنی ہے، اس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا دونوں کیا کرے گا قاضی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ بات یہ ہے کہ جب دونوں خوش ہیں تو ہمیں ان کی خوشی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ گزشتہ روز میں نے دیکھا، میرے ایک کولیگ ہیں جن کا میڈیا سے تعلق ہے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہو بیٹی کی آڑ لے کے جو ہے وہ الفتح پر اعتراض کیا، اس کو بیس بنا کر انہوں نے جو ہے وہ عرفان اقبال شیخ پر اعتراض کیا، اور بہو بیٹی کو بیس بنا کر انہوں نے فیڈریشن پر اعتراض کیا، اور بہو بیٹی کو بیس بنا کر فیڈریشن کے الیکشن پر اعتراض کیا، اور بہو بیٹی کو بیس بنا کر جو ہے وہ ڈی جی ٹی یو کو اس کے ساتھ منسلک کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کا پروگرام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں ایک رائٹ اپ لے کے دیا گیا جو انہوں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اگر میرے دوست یہ جانتے ہوتے کہ عرفان اقبال شیخ کا جو دو سالہ دورہ ہے اس میں انہوں نے فیڈریشن آف چیمبرز کی FPCCI کی قسمت بدل کے رکھ دی ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ میرے اوپر مت جائیں، آپ جائیں ریجنل آفس۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ریجنل آفس تھا طفیل روڈ ڈیفینس میں کینٹ میں جو تھا، وہ ایک بھوت بنگلہ تھا، وہاں پر کیڑے مکوڑوں کا قبضہ تھا، وہاں پر کرلیوں کا قبضہ تھا، انتہائی جو ہے وہ بدبودار جگہ تھی جہاں پر اربپتی لوگ جاتے تھے، کروڑ پتی لوگ جایا کرتے تھے۔ مگر اس کو جب تبدیل کر کے ریجنل آفس بنایا گیا نہر کے کنارے پر ڈاکٹر ہاسپٹل کے بالکل سامنے، تو آپ جا کے وہ ریجنل آفس دیکھیں تو آپ سرپرائز ملے گا کہ اب جو کمیٹی روم ہے وہاں پر 50 یا 100 نہیں، وہاں پر اس وقت بھی 400-450 لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اب یہ کام کیا، اور اسی طرح کی جو ترقیاتی کام ہے وہ ہیڈ آفس کراچی میں کروایا گیا، اسلام آباد میں کروایا گیا، KPK میں، کوئٹہ میں کروایا گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے پروگرام میں کہ 2 سال میں فیڈریشن کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو کچھ آپ کے سامنے لے کر دیا گیا، آپ نے پڑھ کے سنا دیا، آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ ریجنل آفس جاتے جو نیا بنا ہے، جو اس وقت 25 کروڑ کا لیا گیا تھا، اب وہ 50 یا 55 کروڑ روپے کا بن چکا ہے، اور یہ جو 25-30 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ عرفان اقبال شیخ کی جیب میں نہیں گیا، یہ میاں انجم نثار کی جیب میں نہیں گیا، یہ افتخار علی ملک کی جیب میں نہیں گیا، یہ شہزاد علی ملک کی جیب میں نہیں گیا، یہ شیخ آصف کی جیب میں نہیں گیا، یہ کسی اور کی جیب میں نہیں گیا۔ یہ فیڈریشن آف چیمبر کا جو اکاؤنٹ ہے، جو مشترکہ اکاؤنٹ ہے، یہ اس کی جیب میں گیا ہے۔ اگر 25-30 کروڑ روپے کا فائدہ ہو چکا ہے تو آپ اس کو دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ ہیڈ آفس کراچی کی بات کریں تو اس کو بھی کماؤ پتر بنا دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ 2 سال میں ان کی کارکردگی کیا ہے، لیکن آپ نے جھٹ سے ایک پروگرام کیا اور اس میں یہ کہا کہ جی بشریٰ بی بی کی بیٹی ہے ادھر ہے، اور بشریٰ بی بی یہ سارا کچھ بشریٰ بی بی میں بتاتا ہوں آپ کو، سب سے بڑا جو ناقدہ بشریٰ بی بی کا وہ میں ہوں۔
ان کے خلاف میں نے ایک نہیں بے شمار پروگرام کیے ہیں، اور میں آج بھی آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا، بشریٰ بی بی نے چودھری شجاعت سے رابطہ کیا، بشریٰ بی بی نے فیض امیر سے دوبارہ رابطہ کیا، تینوں نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے آصف علی زرداری نے سوری کیا، پھر فیض امیر نے کہا کہ سوری اب میں ان معاملات میں نہیں ہوں، انکار کیا، پھر چودھری شجاعت نے انکار کیا۔ بشریٰ بی بی کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ یہ چلے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی معاملات ہے، اور دوسری طرف ان کا جو فارمر ہسبینڈ ہے خاور مانی کا، وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹوں ابراہیم کو اور ان کے بھائی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، لیکن جب میں اس کی بیٹی تک جاؤں گا تو یہ میرا رویہ مناسب نہیں ہے۔ میری بھی بیٹی ہیں، اور جنہوں نے پروگرام کیا ہے اس کی بھی بیٹی ہیں، ان کے بھی عزیز و اقارب کی بیٹی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بیٹی تک، بہو تک جانا اور اس کی آڑ لے کے آپ اداروں پر تنقید کرنا اور اس کی آڑ لے کے آپ کا یہ کہنا کہ فیڈریشن کا برباد کر دیا گیا ہے، بات یہ ہے کہ آج اگر ڈی جی ٹی او نے جو لیٹر جاری کیا ہے فیڈریشن کو الیکشن میں ریگنگ کے حوالے سے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب تو ڈی جی ٹی او کو یہ لیٹر یا تو ڈے 1 سے ہی جاری کرتے کہ بھئی آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی ایگزیکٹو باڈی آپ کے اعتماد نہیں ہے، تب آپ اس پر اعتراض کرتے، لیکن اس وقت آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر اس وقت آپ نے اعتراض نہیں کیا تو اب آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ ڈی جی ٹی او وہ اس طرح کے لیٹر جاری کرے۔ بھائی بات یہ ہے، کھلا میدان ہے، وہ نا ایک گھوڑا تو ایک گھوڑے کا میدان، بھئی آپ جا کے دیکھیں فیڈریشن کے سارے معاملات کو دیکھیں۔ اور میں اگلی آپ کو خبر دوں کہ فیڈریشن آف چیمبرز کے مالی معاملات کو چیک کرنے کے لیے آئی بی کو بھی ذمہ داری دی گئی تھی، اور آئی بی نے جو رپورٹ دی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیڈریشن آف چیمبرز میں کرپشن کے حوالے سے یا کسی اور معاملات کے حوالے سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اسپیشل برانچ سے کہا گیا، پھر اور بھی ایجنسیوں سے یہ کہا گیا، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ آپ فیڈریشن آف چیمبر کے مالی معاملات چیک کریں کہاں کہاں کرپشن ہوئی ہے۔ تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق جو رپورٹس داخل ہو چکی ہیں، جس طرح میں نے آئی بی کی بات کی ہے، آئی بی کی طرف سے ایک رپورٹ داخل ہو چکی ہے کہ اس عرفان اقبال شیخ کے 2 سالہ دور میں ایک پیسے ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے کروڑوں روپے خرچ کر کے فیڈریشن کو جو ہے اس کا اصل مقام دلوایا ہے۔ لیکن پھر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، جو میرے میڈیا کے دوست ہیں، میرے کولیگ ہیں، میرے دوست ہیں، مجھ سے جونیئر ہیں، مجھ سے یہ سینئر ہیں، یہ بیٹی اور بہو کی آڑ لے کے دیکھیں، میر شکیل الرحمان اور ہمایوں اختر خان سمدھی ہیں آپس میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمایوں اختر خان نے اب تک جتنی دولت کمائی ہے وہ میر شکیل الرحمان کا پلیٹ فارم، جنگ کا، جیو کا پلیٹ فارم استعمال کر کے کمائی ہے۔ اس طرح میں میڈیا کے اور لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں، جنہوں نے بیوروکریٹ میں، جنہوں نے سیاستدانوں میں، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں، جنہوں نے پاک فوج میں اپنی بیٹیاں لی ہوئی ہیں، دی بھی ہوئی ہیں، بیٹے بھی بیاہے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اس رشتے کی آڑ لے کے آپ یہ کہیں گے انہوں نے اس طرح کا کردار ادا کیا، اور آپ یہ کہیں گے کہ اس رشتے کی وجہ سے بشریٰ بی بی نے جو بیٹی بیاہی ہے الفتح اسٹور میں، الفتح کی فیملی میں، تو اس کی وجہ سے فیڈریشن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے ہمیں انکوائری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا یہ لوگ ایسے اس طرح کر سکتے ہیں۔ جتنا میں جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ایک دوست کو ایک رائٹ اپ دیا گیا، چند لائنیں لے کے دی گئیں کہ آپ یہ کیمرے کے سامنے پڑھ کے سنا دی، انہوں نے پڑھ کے سنا دی، اور جس میں اس کا اصل ایشو یہ تھا کہ بہو بیٹی کو بنیاد بنا کر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ عرفان اقبال شیخ جو ہیں وہ انجمن تاجران لاہور کے صدر رہے، وہ مسلم لیگ نون تاجر ونگ لاہور کے صدر رہے، وہ پاکستان ٹریڈر الائنس کے صدر اب بھی ہیں، وہ جو ہے وہ اس وقت وہ فیڈریشن آف چیمبر کے بھی صدر رہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اس رشتے سے قبل بشریٰ بی بی کے سمدھی ہونے سے پہلے انہوں نے جو ہیں وہ بے شمار انہوں نے عہدے جو ہیں وہ رکھے اپنے پاس، اور ان پر انہوں نے پرفارم کیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جب یہ رشتہ نہیں تھا تبھی تو عرفان اقبال شیخ جو الفتح اسٹور تھا وہ بھی نمبر 1 تھا، ان کے معاملات بھی نمبر 1 تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اس وقت تو رشتہ داری نہیں تھی، اس لیے رشتہ داری کو بنیاد بنا کر تنقید کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے جو بنیادی اصول ہیں
ان کے خلاف ہے۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔